الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في قلوبهم مرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان کے دلوں میں، ان کے قلوب میں بیماری ہے. جس طرح ہمارے اس ظاہری جسم میں امراض پائے جاتے ہیں، بیماریاں پائی جاتی ہیں، آئے دن ہمارے کوئی نہ کوئی اعضاء میں بیماری آتے ہی رہتی ہے. جیسے آنکھ میں کوئی بیماری آ جائے، کان میں کوئی بیماری آ جائے، دل کی کوئی بیماری ہو جائے، کڈنیز کی کوئی بیماری ہو جائے. بہرحال سارے جسم میں کہیں پر بھی کوئی مرض لاحق ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر کے پاس رجوع ہوتے ہیں اور اس بیماری کا علاج کرواتے ہیں تاکہ وہ بیماری حد سے تجاوز نہ کر پائے، یعنی وقت واحد میں اس کا علاج ہو جائے. اگرچہ اس بیماری کا ہم علاج نہ کریں، تاخیر کر دیں، تو بیماری ہو سکتا ہے بڑھتا جائے. تو اسی لیے ہم وقت پر کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کر اس بیماری کا علاج کروا لیتے ہیں. اور اگرچہ آنکھ کی کوئی بیماری آ جائے تو کسی غیر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یعنی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں. کان کی اگر بیماری ہو جائے، کان میں اگر کوئی خرابی آ جائے تو ہم کان کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. دل کی اگر کوئی بیماری ہو جائے تو ہم کسی کڈنیز کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، یعنی اگر دل کی بیماری ہو جائے تو دل کے ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں، یعنی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس ہی جا کر اپنے دل کا علاج کراتے ہیں. یعنی جس اعضاء کی خرابی ہو جائے اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس کا علاج کروا لیتے ہیں. تو ہمارے جس طرح ظاہری جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح روحانی امراض بھی ہوتے ہیں، قلبی امراض بھی ہوتے ہیں. اور اگر روحانیت بیمار ہو جائے، قلب بیمار ہو جائے، تو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس جائیں تو کیا وہ اس کا علاج کرے گا؟ ہرگز نہیں. اگرچہ ہم کہیں ڈاکٹر صاحب میری روح بیمار ہو گئی ہے، میرا قلب بیمار ہو گیا ہے، قلب سے مراد میں اس دل کو نہیں لے رہا ہوں جو ہمارے سینے میں دھڑکتا ہے، بلکہ قلب باطن کی میں بات کر رہا ہوں. جس قلب کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، قلب المومن بیت اللہ، میں اس قلب کی بات کر رہا ہوں.
تو اگرچہ ہم ڈاکٹر سے کہیں کہ میری روح بیمار ہو گئی ہے، میرا قلب بیمار ہو گیا ہے، اس کا علاج کیجئے، تو نہ ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ہے، نہ حکیم کے پاس اس کا علاج ہے۔ وہ یہی کہے گا کہ میں ڈاکٹر تو ہوں، لیکن جو مجھ کو نظر آتا ہے میں اسی کا علاج کر سکتا ہوں، میں نہ تو روح کا یہ علاج کر سکتا ہوں، نہ تو قلب کا علاج کر سکتا ہوں۔ تو اس کے یعنی روحانی امراض و قلبی امراض کے ماہر کون ہیں، اس کے طبیب کون ہیں، اس کے طبیب کا نام کیا ہے؟ تو وہ ہے صوفیاء اکرام، پیر کامل، مرشدین۔ یہ وہ ماہر ہے جو قلب کی تمام بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور روحانی امراض کا علاج کرتے ہیں۔ نہ کہ صرف علاج کرتے ہیں بلکہ اس مریض کے قلب کو بیماریوں سے شفا یاب کر کے، اس کے اندر نور داخل کر کے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جاری و ساری کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح شریعت میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جسم ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے کرتے ہیں، اس کے مسائل موجود ہے۔ یہ کیسے ناپاک ہوتا ہے، اس کے مسائل بھی موجود ہے، اور یہ ناپاک ہو جائے تو یہ کیسے پاک کیا جاتا ہے، اس کے بھی مسائل موجود ہے۔ لیکن قلب ناپاک ہو جائے اور خیال ناپاک ہو جائے تو اس کے مسائل موجود نہیں ہیں۔ تو اس کے مسائل موجود ہے، لیکن صوفیاء اکرام کے پاس ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ جیسے ہم نماز کے لیے خبرہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تمام ارکان نماز ادا کرتے ہیں، خواہ ہمارا قلب کہیں اور ہو، ذہن کہیں اور ہو، تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن صوفیاء اکرام کے نزدیک چہرہ قبلے کی طرف ہو تو قلب حق تعالیٰ کی جانب ہونا چاہیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحاضر القلوب، وہ نماز ہی نہیں جس میں قلب حاضر نہ ہو۔ تو میں آج کے اپنے اس بیان کا عنوان یہ رکھا ہوں کہ قلب کی حفاظت۔ جس طرح ہم اس جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، کوئی بیماری کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے ہیں، ہر طرح سے اس باڈی کو پروٹیکشن دیتے ہیں، اور مرض آ جائے تو فوراً اس کا علاج بھی کرتے ہیں، اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ اپنے قلب کی بیماریوں سے بھی اپنے قلب کو تحفظ دیا جائے، حفاظت کی جائے۔ آپ یہ کہیں گے کہ قلب بھی بیمار ہوتا ہے، تو میں نے جس آیت مبارکہ کی میں تلاوت کیا تھا اس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے قلوب میں مرض ہے، بیماری ہے۔ تو قلب کی کیا بیماری ہے؟ حسد، یہ قلب کی بیماری ہے۔ کینہ، یہ قلب کی بیماری ہے۔ بغض، یہ قلب کی بیماری ہے۔ غیبت، یہ قلب کی بیماری ہے۔ چغلی، یہ قلب کی بیماری ہے۔ تکبر، یہ قلب کی بیماری ہے۔ غصہ، یہ قلب کی بیماری ہے۔ یہ تمام امراض قلب ہے۔
حسد کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، یہ وہ بیماری ہے جو آگے جا کے تکبر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور تکبر کفر میں. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاک اللہ نے بنا کر رکھا، تو ابلیس شیطان اس آدم علیہ السلام کے جسد سے حسد کرنا شروع کر دیا، اور اس کا حسد اس درجے تک پہنچ گیا کہ وہ تکبر کرنے لگا، اور اس کا تکبر اسے کافر بنا دیا. جیسے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَكْبَرَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اس نے تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے. اللہ اکبر. تو حسد کوئی معمولی بیماری نہیں ہے. جلن، جلسی، یہ وہ بیماری ہے جو ہمارے اس ظاہر جسم میں کئی بیماریاں لا دیتی ہے. یعنی حسد کی طرف سے ہمارے اس جسم میں، ظاہری جسم میں بیماریاں آ جاتی ہے. تو حسد کو ابتدائی وقت میں اگرچہ ختم کیا جا سکے تو ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے قلب کے لیے بہتر ہوگا. میں تو یوں کہوں گا کہ جس طرح اس جسم میں کینسر جیسی بیماری ہوتی ہے، اسی طرح قلب میں یہ حسد جیسی بیماری ہوتی ہے. کینسر کا اسٹیج 1، اسٹیج 2 میں علاج کروا لیں تو علاج ہو جاتا ہے، مریض شفا یاب ہو جاتا ہے. لیکن اسٹیج 2، اسٹیج 3 پر اگر پہنچ گیا تو پھر اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے، آسان نہیں ہے. ڈاکٹر بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، مریض کو بھی اب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کی موت واقع ہو گئی. تو حسد مماثل کینسر کے ہے. یہ بھی اگر ابتدا میں علاج کروا لیا جائے تو یہ کفر تک نہیں پہنچے گا، تکبر تک نہیں پہنچے گا، اس کے بعد کفر تک نہیں پہنچے گا. جس طرح کسی شخص کے دل میں خرابی ہو جائے، ہارٹ اٹیک جیسا ہو جائے، تو وہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع ہوتا ہے اور اپنے ہارٹ کا علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے، یعنی ای سی جی نکالتا ہے، اور ای سی جی میں اگر کچھ خرابی آ جائے تو اس کی 2D ایکو نکالتا ہے، اور 2D ایکو میں پتہ چل جائے کہ اس کے ہارٹ میں پرابلم ہے تو اب وہ انجیوگرام کرے گا، یہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ دل کی شریانوں میں، یہ ہارٹ کی آرٹریز میں کتنے پرسنٹیج بلاکیج ہوا ہے. اگرچہ بلاکیج 20، 30، 40%، 50% ہو جائے تو بھی اس کا علاج دوائوں کے ذریعے ممکن ہے. لیکن یہ بلاکیج 90% تک پہنچ جائے تو اب اوپن ہارٹ سرجری ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپریشن کامیاب ہو جائے اور وہ مریض شفا یاب ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپریشن فیل ہو جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے. ایسے ہی ہمارے قلب میں بلاکیج اس حد تک بڑھ جائے، یعنی بیماریوں کی وجہ سے کہ 90% پہنچ جائے، تو اب کیا ہوگا؟ تو اب یہ ہوگا کہ ایسے قلوب پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہر لگا دیتا ہے. یعنی رب تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے قلوب پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اللہ کی مہر لگ چکی ہے. یعنی اللہ کی مہر لگنا کیا ہوتا ہے؟ جس قلب پر اللہ کی مہر لگ جائے وہ قلب اب
ہدایت نہیں پا سکتا ہے، وہ قلب میں اب نور نہیں اتر سکتا ہے، وہ قلب اب اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں کر سکتا ہے، وہ قلب اب رشد و ہدایت نہیں پا سکتا ہے، اب وہ قلب ظلمت میں گھر جائے گا اور اپنے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی لے ڈوبے گا جس کا وہ قلب ہو۔ لہٰذا اپنے قلب کی حفاظت کریں تاکہ یہ نوبت نہ آئے، ورنہ ہمارا قلب بھی ایسا نہ ہو کہ اندھا ہو جائے، اس کی بینائی چلے جائے۔ آپ کہیں گے کہ بینائی تو ان آنکھوں میں ہوتی ہے، ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اندھے تو یہ آنکھیں ہوتی ہے، قلب کیسے اندھے ہوگا؟ تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ احد آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے، حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ قلب اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہمارے سینے میں جو قلب موجود ہے وہ قلب اندھے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا ہے کہ قلب کی بھی آنکھیں ہوتی ہے۔ اگرچہ ہماری آنکھوں میں موتیابند آ جائے تو ہم فوراً ڈاکٹر سے رجوع ہوتے ہیں اور ان آنکھوں کا علاج کرواتے ہیں۔ علاج ممکن نہ ہو تو آپریشن تک نوبت آ جائے تو آپریشن بھی کرا لیتے ہیں، یعنی لاکھوں روپیے صرف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ اندھے ہو جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ دنیا کی یہ رنگینیاں ہمارے آنکھوں سے اجھل ہو جائے۔ لیکن ہمارا قلب اگر اندھا ہو جائے تو ہمیں اس کی فکر نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو قلب اندھا ہو جاتا ہے اس کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے، من عامہ فی الدنیا وہو عامہ فی الآخرہ، جو دنیا کا اندھا ہوتا ہے وہ آخرت کا بھی اندھا ہوتا ہے، یعنی جو اس دنیا میں حق تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا وہ آخرت میں بھی حق تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائے گا۔ دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ والا ہی تیری جوبن کا تماشا دیکھے، یعنی جو اندھا ہوتا ہے وہ تیرا جلوہ کیا دیکھ سکتا ہے، یعنی جس کو آنکھ ہوتی ہے وہی تیرا جلوہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ والے ہمیشہ اپنے قلب کی حفاظت میں رہتے ہیں، ہمیشہ اپنے قلب پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ ایک دفعہ واعظ و نصیحت میں مصروف تھے کہ آپ کا ایک خادم آتا ہے اور کہتا ہے کہ سرکار، جو آپ کی کشتی تھی یعنی تجارت کے مال سے لدی ہوئی بھری ہوئی وہ پانی میں غرق ہو گئی ہے۔ تو آپ جیسے یہ خبر سنتے ہیں تو اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سر اٹھا کر کہتے ہیں الحمدللہ۔ پھر وہ خادم کچھ دیر کے بعد آتا ہے اور پھر یہی خبر دیتا ہے کہ سرکار، جو دوسری کشتی تھی وہ بھی غرق ہو چکی ہے۔ تو آپ اپنے قلب کی طرف توجہ کرتے ہیں اور پھر سر اٹھا کر کہتے ہیں الحمدللہ، پھر واعظ و نصیحت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کچھ وقت نہیں گزرتا کہ وہ خادم آتا ہے اور سرکار سے کہتا ہے کہ حضور، جو کشتیاں غرق ہو گئی تھی بفضل تعالی وہ پانی سے نکل آئی سلامتی کے ساتھ۔ تو آپ پھر اپنے قلب کی طرف توجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ،
جو سامعین وہاں موجود تھے، جو آپ کے عاشقین موجود تھے، جو واعظ و نصیحت سن رہے تھے، بعد بیان سرکار سے دریافت فرماتے ہیں کہ سرکار یہ ماجرا ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جب وہ خادم آ کر پہلے یہ کہا کہ کشتی ڈوب چکی ہے تو آپ الحمدللہ کہے، اور جب کشتی باہر آ گئی ہے سلامتی کے ساتھ تب بھی آپ الحمدللہ کہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں سنو، جب وہ شخص آ کر مجھے اس نقصان کی خبر دیا تو میں اپنے قلب کی طرف متوجہ اس لیے ہوا کہ یہ نقصان کی خبر سن کر میرا قلب رب تعالیٰ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا، اور جب میں نے اپنے قلب کو رب تعالیٰ کے ذکر میں مشغول پایا تو میں نے کہا الحمدللہ، اس رب کا شکر ادا کیا۔ اور پھر جب وہ خوشخبری سنایا کہ وہ کشتی سلامتی کے ساتھ باہر آ چکی ہے تو اب میں نے اپنے قلب کی طرف پھر سے توجہ کی، کہیں اس خوشخبری کے لیے وہ پھر رب تعالیٰ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہوگا، ہٹ تو نہیں گیا۔ تو میں نے اپنے قلب کو رب تعالیٰ کے ذکر میں مشغول پایا تو میں نے اس کا شکر ادا کیا، میں نے الحمدللہ کہا۔ تو یہ ہے اولیاء اکرام، انبیاء علیہ السلام، جو ہر وقت اپنے قلب کی حفاظت میں رہتے ہیں، اپنے قلب کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ صبر ایوب علیہ السلام کون نہیں جانتا؟ جب حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو آزمائش کے لیے اللہ نے بیماری میں مبتلا کیا، آپ کے جسم میں ہر طرف کیڑے ڈال دیے، اور جب وہ کیڑے باہر گر جاتے تو آپ ان کیڑوں کو اٹھا کر اپنے جسم میں ڈال دیتے، یہ کہتے ہوئے کہ تمہاری غذا رب نے یہاں رکھی ہے، تم کہاں جاتے ہو؟ یعنی یہ بیماری میں جب مبتلا ہوئے تو ان کو ماننے والے، ان کو چاہنے والے، ان کو سننے والے سب آپ سے دور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی اولاد، آپ کے ازواج مطہرات بھی۔ ایک زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ بار بار حضرت ایوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دست دراز کیجئے، آپ دعا کیجئے رب کی بارگاہ میں کہ آپ کو اس بیماری سے رب نجات دے دے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ آج تک اتنے سال سے رب مجھے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، دولت کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، اولاد کے ساتھ رکھا ہے، تو میں اس کا شکر بجا نہیں لا سکا، تو میں آج یہ بیماری کے عوض میں اس کی ناشکری کروں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ اس کی مرضی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ لیکن جب چند کیڑے آپ کے دل کی طرف چلے جاتے ہیں اور دل کو نقصان پہنچانے جاتے ہیں تو آپ کی زبان مبارک سے آہ نکل جاتی ہے، آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اللہ، دل تو، قلب تو تیرے رہنے کا مقام ہے، تیرے رہنے کی جگہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے قلب پر ان کیڑوں کا حملہ ہو اور تیرے گھر کو یہ تباہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے اور آپ کو شفا یاب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کی توجہ اور جو ہے یعنی اپنے قلب کی حفاظت۔ ہم ہمارے گھر کو یعنی کتنا صاف و پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، گرد و غبار سے اور کچرے سے، ہر دن اسے کچرے سے کچرا صاف کیا جاتا ہے، گرد و غبار صاف کیا جاتا ہے، اور اگر پتہ چل جائے کہ کوئی مہمان آنے والے ہیں تو ہم اپنے گھر کو ایک دم سے صاف ستھرا کرتے ہیں، اچھے یعنی یہ سب بچھا کر رکھتے ہیں تاکہ مہمان آئے اور دیکھ کر خوش ہو جائے اور آپ کی تعریف کرنے لگے، اپنے گھر کو معطر کرتے ہیں۔
ہر جگہ صاف ستھرا کر دیتے ہیں ایک مہمان کے لیے اور ہمارے رہنے کی جگہ کے لیے، تو جو قلب اللہ کے رہنے کی جگہ ہے اس کو ہم گناہ آلود کر دیتے ہیں، اس کو ہم بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کو ہم ظلمت میں ڈال دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 52، سن لو سینے میں ایک گوشت کا لتڑا ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو وہ تمہارا قلب ہے، تمہارا دل ہے۔ اس لیے ہم ذکر کے ساتھ، ہم ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی صاف رکھیں، اپنے باطن کو بھی پاک رکھیں، اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنواریں۔ اور ظاہر سنوارنے کے لیے شریعت مطہرہ موجود ہے، لیکن باطن سنوارنا ہو تو آپ کو طریقت میں آنا پڑتا ہے۔ طریقت آپ کے باطن پر کام کرے گا اور شریعت آپ کے ظاہر پر کام کرے گی۔ ساری دنیا کی نظر ہمارے ظاہر پر ہوتی ہے، لیکن رب تعالیٰ کی نظر ہمارے باطن پر ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے قلب کو دیکھتا ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نیت کیا ہے؟ نیت ہے دل کے، قلب کے ارادے کا نام۔ یعنی اگرچہ ہم عمل کوئی بھی کرو، سب سے پہلے نیت کرنا پڑتا ہے، اور نیت ہوتی ہے قلب سے، اور اگر قلب پاک ہو تو نیت بھی پاک ہوگی، اور قلب اگر ناپاک ہو تو نیت پاک ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اپنے قلب کی حفاظت کرے تاکہ ہمارے اعمال برباد نہ ہوں، یہ نوبت نہ آئے کہ ہمارے اعمال برباد کر دیے جائے۔ جس طرح ہم دولت کما کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ دولت کے بارے میں نہ اپنے دوست احباب کو بتاتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ کوئی چوری نہ کر لے۔ لیکن ہمارے صالح اعمال جو ہے، کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ اس کی بھی حفاظت کریں؟ کیا یہ ہماری آخرت کی دولت نہیں ہے؟ یقیناً یہ ہمارے آخرت کی دولت ہے، اور ہمیں اس کی حفاظت لازمی کرنی ہے۔ تو اپنے قلب کو پاک کریں۔ تو پاک کیسے کریں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل شیء ثقالا وثقالۃ القلب ذکر اللہ تعالی، یعنی ہر چیز پاک کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، اور قلب کو پاک کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو قلب کو کسی پیر کامل کے سپرد کرنا پڑتا ہے، وہ اپنی توجہ خاص سے قلب مسلم کو قلب مومن بنا دیتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مولا روم کو شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ ملتے تو مولا روم اس دنیا سے کافر ہی جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے قلب کو اگرچہ سنوارنا ہو تو وہ مرشد کامل ہی کرے گا۔ اپنے قلب کی بیماریوں کا ازالہ کرنا ہو تو ہمیں اپنے قلب کو مرشد کامل، پیر کامل کے حوالے کرنا ہی پڑے گا۔ وہی اس کو بیماری سے پاک کر کے اس کو ذکر سے جاری و ساری کرے گا۔ پیر کامل
اپنے مرید خاص کے قلب کو ذکر سے جاری و ساری کر دیتا ہے تاکہ پھر سے یہ غفلت میں نہ پڑ جائے اور وسوسوں میں مبتلا نہ ہو جائے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی کے قلب کو اپنے ذکر سے غافل پاتا ہوں تو اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں اور وہ شیطان ہر وقت اس کے قلب میں وسوسے ڈالتے رہتا ہے. جیسے ہم روز اپنے نمازوں کا جائزہ لیں تو کوئی نماز ہماری ایسی نہیں گزرتی جس میں وسوسے نہ ہوں. کوئی نیک عمل کا ارادہ نہیں کرتے کہ وسوسوں کی بارش ہو جاتی ہے. تو کیا ہمارے قلب پر شیطان مسلط نہیں ہے؟ تو کیا ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے قلب کو پاک و صاف کریں، رب تعالیٰ کے ذکر سے جاری و ساری کریں؟ یعنی محض 5 وقت کی نماز پڑھنا قلب کا جاری ہونا نہیں ہوتا. محض قرآن کی چند لمحے تلاوت کرنا قلب کا جاری و ساری ہونا نہیں ہوتا. اس کو مسلسل رب تعالیٰ کے ذکر سے جاری و ساری کرنا پڑتا. ہر وقت اپنے قلب کو ذکر میں مشغول رکھنا پڑتا. تب جا کے اس شیطان سے ہمارے قلب کو نجات ملے گی اور یہ صحت و عافیت سے رہے گا. تو ہم پر لازم ہے کہ اپنے قلب کی حفاظت کریں. ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بزرگ مچھی کے شکار کے لیے نکلتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنی ایک 9 سال کی بچی کو لے لیتے ہیں جس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہوتی ہے تاکہ وہ شکار کی ہوئی مچھیوں کو اس میں جمع کر سکے. اور جب وہ جاتے ہیں اور شکار کرتے ہیں، چند مچھیاں شکار ہو جاتی ہے اور جمع ہو جاتی ہے، تو آپ اپنے اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ بیٹی تم کو پتہ ہے یہ مچھی شکار کب ہوتی ہے؟ تو وہ بچی کہتی ہے کہ بابا جان میں نہیں جانتی. تو آپ فرماتے ہیں یہ مچھی جبھی شکار ہوتی ہے جب یہ خدا کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ کہہ کر وہ بچی سے کہتے ہیں چلو آج کے دن اتنی ہی بس ہے، اب گھر واپس چلتے ہیں. اور وہ بزرگ اپنی لڑکی کے ساتھ گھر واپس آ جاتے ہیں اور وہ لڑکی کو کہتے ہیں کہ بیٹے ٹوکری دیو. جیسے ہی وہ ٹوکری پکڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک مچھی بھی موجود نہیں ہے، آپ دریافت فرماتے ہیں اپنی لڑکی سے کہ بیٹے اس میں تو ہم نے مچھی پکڑ کے رکھی تھی، تو وہ مچھیاں کہاں گئی؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے بابا جان آپ ہی نے تو کہا ہے کہ وہی مچھی شکاری کا شکار ہوتی ہے جو رب تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ جو مچھی رب تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گئے ہم اسے کھا لیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کھانے سے ہمارا قلب بھی رب تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے. اللہ اکبر. ایسے ہوتے ہیں اولیاء کرام، یعنی اتنی بات پر غور و فکر کرتے ہیں. کہاں وہ مچھی کھانا، کہاں اور ذکر قلب کا تعلق ہے. تو اپنے قلب کی حفاظت کریں تاکہ ہمارا قلب ہر بیماری سے محفوظ رہ سکے اور اس میں کلمہ طیب مقام کر سکے. یاد رکھیے کلمہ طیب پاک ہے اور یہ پاک جگہ ہی مقام کرے گا، یعنی وہ ناپاک جگہ پر ہرگز 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 مقام نہیں کرے گا. اور جس قلب میں ذکر جاری و ساری رہتا ہے
اسی قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عرش بناتا ہے. یعنی قلب المومن عرش اللہ، قلب المومن بیت اللہ. وہی قلب اللہ کا عرش ہوتا ہے اور وہی قلب اللہ کا گھر ہوتا ہے جو پاک و صاف ہو، جو اس کے ذکر سے معطر ہو، جو اس کے ذکر سے جاری و ساری رہے. اب میں اپنے اس بیان کو ایک حکایت کے ذریعے ختم کرتا ہوں تاکہ اس بیان کے مقصد کو سمجھا جا سکے. کہ ایک اللہ والے تھے، وہ گھر میں موجود رہتے، یعنی کمائی دھمائی کے لیے باہر نہیں جاتے تھے اور ذکر مراقبے میں مشغول رہتے، اور کچھ لوگ آتے تو ان کو رشد و ہدایت کر دیتے. تو ان کی زوجہ محترمہ ان پر بہت ہی ملامت کرتے رہتی تھی کہ آپ بالکل ناکارہ ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور بھی کئی الفاظ آپ کے ہمراہ جو وہ ادا کرتی تھی. ایک دفعہ ہوا یہ کہ وہ بزرگ ذکر میں مشغول تھے. ان کی زوجہ پانی کی پیاس کی وجہ سے نیند سے جاگتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ بزرگ کے یعنی اس جسم کے 6 حصوں میں، یہ جسم 6 حصوں میں بٹ جاتا ہے. یعنی سر الگ ہو جاتا ہے، یہ ہاتھ الگ ہو جاتا ہے، یہ ہاتھ الگ ہو جاتا ہے، اور 2 پیر الگ ہو جاتے ہیں، اور دھڑ الگ ہو جاتا ہے. یعنی 6 حصوں میں بٹ جاتا ہے، 6 حصوں میں الگ الگ ہو جاتا ہے اور ذکر کرتے رہتا ہے، اور ہر حصے میں حرکت ہوتی رہتی ہے. جب وہ ان کی زوجہ یہ منظر دیکھتی ہے تو وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے، اور جب صبح ہوش آتا ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ان کے شوہر سالم سو رہے ہیں. یعنی ثابت ہے ان کے اعضاء جیسے تھے ویسے ہی ہو چکے ہیں. تو نیند سے جگاتی ہے اور آپ سے دریافت کرتی ہے کہ رات میں جو منظر دیکھی وہ کیا تھا. تو آپ دریافت کرتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو کہتی ہے کہ آپ کے جسم 6 حصے میں بٹے ہوئے تھے اور ہر حصہ ہل رہا تھا اور ہر حصے سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھی. تو بولے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک راز ہے جو میں آج تک کسی سے نہیں کہا، لیکن تیرے اصرار پہ کہوں گا ایک شرط پر کہ ایک چراغ اپنی ہتھیلی پہ رکھ اور اس کو سلگا، اور جو میلہ لگا ہوا ہے اس میلے کی پوری ایک چکر لگا کر اور آ کر مجھے بتانا کہ میلے میں کیا کیا موجود ہے. اور تو بتانے میں کامیاب ہو گئی اور یہ چراغ نہیں بجھا، یعنی چراغ جیسا روشن ہے روشن ہی رہا، تو میں تجھ کو یہ راز بتاؤں گا ورنہ نہیں. تو آپ کی زوجہ اس پر آمدہ ہو جاتی ہے اور وہ چراغ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر سارا بازار سارا میلہ گھوم کر آتی ہے اور آ کر آپ کے شوہر کے سامنے ٹھہر جاتی ہے، ان اللہ والوں کے سامنے ٹھہر جاتی ہے. ٹھہر کر کہتی ہے کہ دیکھیے یہ چراغ اب نہیں بجھا، اب آپ مجھ کو وہ اپنا راز بتائیے. تو وہ بزرگ کہتے ہیں پہلے یہ تو بتا کہ میلے میں کیا کیا لگا ہوا تھا، تو نے میلے میں کیا کیا دیکھا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ خاک میں نے کچھ دیکھا ہے، میری تو پوری نظر اس چراغ پر تھی کہ چراغ بجھ نہ پائے. اگر چراغ بجھ جاتا تو میں آپ کے راز سے محروم ہی رہ جاتی. تو میری پوری نظر پوری توجہ اس چراغ پر تھی، میں کچھ نہیں دیکھی کہ میلے میں کیا لگا ہوا تھا، لوگ کیا کر رہے تھے، کیا خرید و فروخت کر رہے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے قلب کی طرف ہی متوجہ رہتے ہیں، کہیں یہ شمع عشق بجھ نہ پائے، کہیں ہمارا قلب یہ ذکر سے غافل نہ ہو جائے. سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں اولیاء اکرام.
تو میرا بیان کرنے کا مقصد و منشا یہی ہے کہ آج ہم عبادت کی طرف تو بہت متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اپنے قلب کی حفاظت سے ناواقف ہے، اپنے قلب کی بیماریوں سے ناواقف ہے، اور ہم بہت عبادتوں میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ یعنی آج کا یہ دور کمپٹیشن کا دور ہے، یعنی عبادت میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے کہ فلاں شخص اتنے حج کیا، میں نے اتنے حج کیا، فلاں شخص اتنے عمرے کیا، میں نے اتنے عمرے کیا، میں 5 وقتہ نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں اشراق کی چاش کی نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، روز 1 پارہ پڑھتا ہوں، روز 3 پارے پڑھتا ہوں۔ یعنی عبادت میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، شیطان ابلیس بھی عبادت میں اپنی یکتا تھا، سینکڑوں سال وہ رب تعالیٰ کی عبادت کرتے رہا، نماز ادا کرتے رہا، لیکن اس کی نماز اس کے کام میں نہیں آئی، اس کی عبادت اس کے کام میں نہیں آئی۔ کس لیے؟ کیونکہ اس نے حسد کیا، اور وہ حسد تکبر میں تبدیل ہو گیا، اور وہ تکبر کافر بنا دیا اسے۔ کوئی عبادت کام میں نہیں آتی۔ عبادت ہمارا مقصد و منشا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اور منشا ہے کہ رب تعالیٰ کی محبت سے ہمارے قلب میں چراغ روشن ہو جائے، ہمارا قلب اس کے ذکر سے ہر وقت ہر لمحہ، چاہے ہم جاگتے رہے، چاہے ہم سوتے رہے، چاہے ہم خرید و فروخت کرتے رہے، چاہے ہم کھاتے پیتے رہے، ہمارا قلب ذکر میں جاری و ساری رہے۔ اور یہی اللہ حوالے کرتے ہیں۔ بظاہر نہیں دکھتے کہ وہ عبادت کر رہے ہیں، بظاہر نہیں دکھتے کہ وہ تسبیح پکڑ کر بیٹھے ہیں، بظاہر نہیں دکھتے کہ جو وہ مسجدوں میں موجود ہیں، مسجدوں میں مصلی پکڑ کر بیٹھے ہیں، لیکن ان کا قلب کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ ذکرن کثیرن کثیرا، یعنی میرا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ۔ یعنی ہم کتنا ذکر اس کا کر سکتے ہیں اس ظاہری جسم سے؟ یعنی ہمیں اور بھی دوسری بھی مصروفیات ہے۔ اگرچہ ہم صرف عبادت میں مشغول ہو جائیں تو اور دوسرے عمل ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو جس کا قلب اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتا ہے تو وہ ہر وقت اس کا عبادت میں ہی موجود ہوتا ہے اور اللہ کی یاد میں ہی موجود ہوتا ہے۔ اور ایسے قلب ہی اللہ کا عرش، اللہ کا گھر بنتے ہیں، اور ایسے قلوب میں ہی بندہ مومن اپنے رب کا دیدار کرتا ہے۔ تو اپنے قلب کو پیر کامل کی بارگاہ میں لے جائیں اور اس کے سپرد کر دے، اس کے حوالے کر دے، تاکہ وہ قلب مسلم کو قلب مومن کر دے۔ تو رب تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، رب قدیر ہمیں اپنے قلب کی حفاظت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام امراض قلب سے محفوظ رکھے، اور ہمارے قلوب میں اپنے نور سے منور فرما دے، اور اپنے ذکر سے جاری و ساری کر دے۔ آمین بفضل سبحان ربک العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔